نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک نیک رمضان عطا فرمائے اور اس مہینے سے وہ حاصل کرنے کی استطاعت اور توفیق دے جس کے لیے اللہ نے یہ مہینہ مسلمانوں کو تحفتاً دیا۔ تو اصل جو مقصد ہے اس مہینے کا وہ ہے گناہوں سے پاکی، کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان گناہوں سے جس سے انسان غلیظ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو ریورٹ بیک کریں، واپس آئیں اس طرف سے۔ تو ایک تو رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں انسان کو معاف فرماتا ہے، ویسے تو ہر رات ہی معاف فرماتا ہے، مگر اللہ کی مغفرت اس مہینے میں بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ پھر یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن فہمی کا مہینہ ہے۔ ون کین لرن اے لاٹ ایز دیر از اے لاٹ گوئنگ آن اراؤنڈ۔ پھر یہ انقلابی مہینہ بھی ہے، کیونکہ اور مہینوں کے اندر دین کی طرف آنا از اے بٹ ہارڈ فار پیپل بیکاز آف دا پیئر پریشر، لیکن کیونکہ سبھی دیندار ہوئے ہیں، ایوری بڈی از ٹورڈز ریلیجن، تو میری نظر میں اس میں آسان ہے اللہ کی طرف اپنے آپ کو آپ زیادہ گامزن کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں جو بات کرنے آیا تھا وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں، زندگی بہت چھوٹی ہے انسان کی، پتہ بھی نہیں چلتا کب کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ایک انسان، اور آخرت جو ہے وہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے اس دنیا کا۔ انسان کے بہت مسائل ہیں اس دنیا میں، آئی ریئلی ایگری دیٹ، بہت مسائل ہیں، بہت ٹینشنیں ہیں، مگر جب میں نیا اس طرف راغب ہوا، اللہ مجھے لے کے آیا، تو دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک صحرا ہے، اس میں ایک چھلا ہے، ایک رنگ ہے، مطلب دس لائف از نتھنگ، آئی مین دس لائف ہیز اٹس اے ویری شارٹ لائف آئی وڈ سے۔ تو جہاں ہم انقلابی باتیں بھی کرتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کو ہمت دلاتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کو سر اٹھا کے جینے کی ترغیب دلاتے ہیں، آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا عرصہ یہ دنیا داری سے تھوڑا سا اس مہینے ذرا علیحدہ کریں، ریفلیکٹ بیک آن یور اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ نے نیچرلی ہمیں ایک اللہ والا بنایا ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، فابواہ، اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یحودانہ ہو ینصرانہ ہو یمجسانہ، جو اس کو یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، آگے سے اس کی فطرت کو توحید سے ہٹا کے شرک پہ لے جاتے ہیں۔ آئی تھنک دس از دا بیسٹ منتھ ٹو ریفلیکٹ آن یور لائف، اور انسان اگر سوچتا ہی رہے گا اگر انسان جو ہے وہ اب نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ آئی تھنک اٹ از ٹائم کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی طرف واپس آئیں،
دنیا میں ہر سہارا میرے بھائی ٹوٹ جاتا ہے، دنیا میں ہر شخص ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ہر دہلیز انسان کو ٹھکرا دیتی ہے، کوئی بھلا نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اتارا تو انسانوں میں تھا لیکن بنایا اپنے لیے تھا۔ ہماری زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ تو ویسل ہے، رشتے ہیں، اس میں لوگ ساتھ ہیں، ہم نے نبھانے بھی ہیں حقوق لوگوں کے، ملک کے، صوبوں کے، وفاق کے، حاکم کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ اللہ کی طرف رجحان ہے ہمارا، اور اللہ کی طرف رجحان کے لیے اپنی طرف رجحان کو قربان کرنا ہے، یہ ہے زندگی۔ ہم اپنی طرف رجحان رکھتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں، مگر اللہ نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو میرے خیال سے میں نے ایک زندگی کا حصہ گزارا جس میں میری زندگی میں دنیا تھی، پھر زندگی کا حصہ گزارا اس میں دین تھا، پھر زندگی کے حصے گزارے ہیں جس میں دونوں آ جاتی ہیں۔ تو نفاق اور کفر اور ایمان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اینڈ میں یہ ہے، دنیا ایمان کے ساتھ کانکر کرنے کا نام ہے، ویسے تو یہ فتنہ ہی ہے۔ تو آئی تھنک کہ آج کی بات آپ لوگوں کے سوال لینے سے پہلے میرا یہی ہے، سوال تو آپ لوگ مجھ سے کرتے ہی رہتے ہیں بہت زیادہ، میں بھی آپ لوگوں کو دل سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس تعلق کا کیا فائدہ ہے جس میں آپ کو اللہ کی طرف راغب نہ کر سکا۔ میرے خیال سے بھائی یہ دنیا جو ہے نا، میری بھائی میری بہنوں، اینڈ میں انسان نے اکیلے جانا ہے آخرت میں، اینڈ یو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دین جو ہے نا ایک پریکٹس سے پرفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑا گہرا فلسفہ ہے، دین جو ہے وہ پریکٹس سے پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ایمان پریکٹس اور لگن اور شوق کے ساتھ وقت لگانے سے بڑھتا ہے۔ یہ محض ابھی مجھے ایک خیال آیا تو یہ بڑھ نہیں جائے گا، محنت کرنی پڑتی ہے ایمان کے لیے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس ایمان کے لیے، لو لگانی پڑتی ہے اس ایمان کے لیے، لڑنا پڑتا ہے اس ایمان کے لیے، مستقل مزاجی اختیار کرنی پڑتی ہے اس ایمان کے لیے، چھوڑنا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے، اپنانا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے، گنوانا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے، ترک کرنا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے، صبر کرنا پڑتا ہے بہت اس ایمان کے لیے، پڑھنا پڑتا ہے بہت کچھ اس ایمان کے لیے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تفکر کرنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ بڑھتا ہے آگے سے۔ یہ صرف محض ایک فلپ نہیں ہے کہ آپ نے فوراً کیا اور ایمان بڑھ جائے گا آپ کا، اور یہ ختم بھی ہو جاتا ہے انسان کے اندر اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے۔ بہرحال میں دنیا کو کانکر کرنے کی، اس دنیا پر مسلمانوں کے راج کی بہت بات کرتا ہوں۔ I talk a lot about Muslims conquering the world. But I think یہ ساری باتیں بھی یہیں رہ جاتی ہیں، لیکن اپنے من کو کانکر کرنا، اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنا، اپنے نفس کا گلا گھونٹنا، وہ نہ کرنا جو رب چاہتا ہے، وہ کرنا جو رب چاہتا ہے، اور وہ نہ کرنا وہ جو نہیں چاہتا۔ یہ اصل فلسفہ یہی ہے، اخلاص، سنسیریٹی، سپرد کر دینا اللہ کی طرف اپنے آپ کو۔ مشکل کام ہے، مشکل ہے کہ انسان جس کے اندر میں ہے، اس کے اندر غصہ ہے، جس کے اندر حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، نفس پرستی ہے، کیسے ایک انسان، مشکل کام ہے کہ انسان کہے بھائی میں نہیں اپنا کچھ تو کچھ رکھوں گا نا، کچھ نہ کچھ تو رکھوں گا نا اپنے آپ کے بارے میں، ایسے تھوڑی ہے سب کچھ اللہ کے نام کر دوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی کہ
وہ دینا چاہتا ہے مگر پورا نہیں دینا چاہتا. انسان اپنا آپ نہیں پورا کسی کو دینا چاہتا. وہ دنیا میں نہیں دینا چاہتا کسی کو تو اللہ کو کیا دے گا وہ. مگر بعض روحیں ایسی ہیں جو اس دنیا کی حقیقت کو دینا چاہتی ہیں. انسان سبمٹ کرنا چاہتا ہے مگر کبھی وہ کسی مالک کے دنیاوی مالک کے، دنیاوی ہیروز کے، دنیاوی بتوں کے، دنیاوی رول ماڈلز کے پیروں میں چلا جاتا ہے. مغربی، مشرقی، کلچرلی تہذیبی رول ماڈلز کے قدموں میں چلا جاتا ہے. انسان سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے سے کمال کی چیز کے اوپر، مگر وہ دنیا میں ہی وہ کمال ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف وہ کمال نہیں دیکھتا. تو لوگوں نے سجدے کیے مگر اللہ کو نہیں کیے. لوگوں نے حمد و تعریف کی مگر اللہ کی نہیں کی. لوگوں نے گن گائے مگر اللہ کے نہیں گائے. لوگوں نے بڑائیاں بیان کی مگر اللہ کی نہیں کی. لوگ امپریس ہوئے مگر اللہ سے نہیں ہوئے. لوگوں نے عاجزی اپنائی مگر اللہ کے آگے نہیں اپنائی. لوگوں نے بندگی کی مگر اللہ کی نہیں کی. لوگوں نے دعائیں کی مگر اللہ سے نہیں کی. لوگوں نے توکل کیا مگر اللہ پہ نہیں کیا. لوگوں نے اعتماد کیا مگر اللہ پر نہیں کیا. انہوں نے دنیا پر ہی اپنے آپ سے وہ اعتماد اور اپنے آپ سے محبت اور اپنے آپ سے وہ عشق اور اپنے آپ سے وہ لگن اور اپنے آپ کو وہ سجدے اور اپنی آپ کی تعریف اور اپنی وہ حمد سے اگر آزاد بھی ہوا تو وہ کسی اور کا ہو گیا مگر اللہ کا نہیں ہوا. اس لیے آج ہم ڈرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، لگن لگاتے ہیں مخلوق سے ایسی جو اللہ کا حق تھا. اس لیے تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ ایسا کہ یحبونہم کا حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی تھی، جیسے اللہ سے محبت کرنی تھی وہ لوگوں سے کر بیٹھے ہی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان میں بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ سے کی اور اگر اس سے آزاد ہوئے تو اپنے سے کوئی بڑا انسان مل گیا تو اس کی کر لی. میں نے اس چھوٹی سی زندگی میں لوگ دیکھیں، لوگ ملے مگر وہ لوگوں کا ہی گن گاتے رہے. لوگ ملے مگر ہستیوں کا ہی گن گاتے رہے. لوگ ملے مگر انسانوں کی بڑائیاں بیان کرتے رہے. رب اور خالق جس نے اس کائنات کو بنایا، جو اصل مقصود ہے انسان کا، اصل مطلوب ہے، اصل محمود ہے، اصل معبود ہے، اصل مدعو ہے، اصل پکار ہے انسان کی، اصل فطرت ہے وہ جو اس کو چاہیے انسان کو، وہ نہیں ملا. توحید نہیں ملی انسان کی کہ وہ توحید یہی ہے نا کہ انسان نفی کر دے ہر چیز کی، اللہ کے حوالے کرے اپنے آپ کو. امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، دانشور ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، سب کا اصل مقصد ہی اللہ کی طرف رجحان ہے. تو رجحان تو ملے مگر اللہ کی طرف نہ ملے. اور دنیا کے پیچھے ہی رجحان ملے. میں دنیا کے رجحان کا منکر نہیں ہوں، اگر اللہ کا رجحان کبھی ہے، اللہ کی طرف رجحان کبھی ہے، ورنہ یہ تو کوئی نہیں قابو کر سکا اس کو. بڑے بڑے لوگ آئے، اس دنیا میں رہے، اس دنیا سے چلے گئے، دنیا وہیں کی وہیں کھڑی، وہ قبر میں چلے گئے، کچھ نہیں بچا. قوم کے بچے مجھے سن رہے ہیں، قوم کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، کم سن رہے ہیں، زیادہ سن رہے ہیں. میں یہ فالوورشپ کی گیم کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آئی ایم جسٹ سیئنگ اینی بڈی از لسننگ ٹو می رائٹ ناؤ. یہ سلسلے کب رکیں گے؟ کب رکے گا یہ سلسلہ؟ دھوکوں کا، بے وفائیوں کا، غصوں کا، کرب غم ہم درد کا، تکلیفوں کا، ٹینشنوں کا، سٹریس کا، انگزائٹیوں کے سلسلے کب رکیں گے؟ مگر اللہ کے ساتھ وہ سلسلہ ہے جو ہم آج شروع کر سکتے ہیں. سارے سلسلے ٹھیک ہو سکتے ہیں انسان کے اگر وہ اللہ کے ساتھ سلسلہ صحیح کر لے، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لے، اللہ کو اپنی فرما برداری دے دے. ساری دنیا اس کے قدموں میں آ جائے گی، وہ غنی ہو جائے گا سب سے. کیا اصل انسان کی ٹینشن کیا ہے؟
He's trying to prove something now. He's trying to prove something to himself or to the world. What is the reality? یہ دنیا کبھی بھی نہیں مانتی انسان کو. اللہ ہے جو اس کی دھاب اور روب بٹھاتا ہے، لیکن میرے خیال سے اینڈ میں بھی اللہ ہے، شروع میں بھی اللہ ہے. کوئی رشتے نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ سب بھائی بہن، دوست، بیٹے، بچے، بیویاں، رشتہ دار، ماں باپ سب بھاگ جائیں گے ایک دن. یفرو کے الفاظ ہیں، فرار ہو جائیں گے ایک دن. تو ہم کس تصور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج؟ کس تصور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ میں نے بہت تلاش کی اپنے وقت میں، جب میں تھا کبھی بہت گیا، بہت بھاگا میں بھی. اللہ کی سے اس حقیقت سے جھوٹ بہت بولا میں نے بھی زندگی میں. باہر جب پڑھنے گیا، یہاں پر بھی آیا، بہت کوشش کی میں نے کہ میں کوئی ایسا سچ ڈھونڈ لوں جو مجھے سکون دے دے. کوئی ایسی حقیقت مل جائے مجھے جس سے میں کامل ہو جاؤں. کوئی ایسا یقین مل جائے مجھے جو مجھے بتا دے کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. لیکن نہیں ملا اس دنیا میں کہیں. جس چیز سے لو لگائی اس میں ناکامی ہوئی. جس چیز سے محبت کی وہ ناکام ہو گئی. جس چیز کے پیچھے دل لگایا وہ ناکامی ہے. یہ دنیا انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک بھاگے گا اس کے پیچھے. مگر ملتی ہے اس کو جو غنی ہو جائے اس سے. میں چاہتا ہوں میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ غنی ہو جائے. اللہ ہر جگہ داخل کر لے اپنے اندر، جہاں جہاں دنیا بٹھائی ہوئی ہے اللہ داخل کر لے وہاں پر. جینا سیکھے اس کے ساتھ، باتیں کرے اس کے ساتھ، گلے شکوے کرے اللہ کے ساتھ، دل لگائے اللہ کے ساتھ. تو جہاں جہاں اللہ آتا جائے گا وہاں وہاں جینا سیکھ جائے گا انسان تنہائیوں میں. جہاں جہاں اللہ آتا جائے گا لوگ اسے مار ہی نہیں سکیں گے. وہ کبھی بھی کمپلیکس نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرے گا. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، بات ختم ہو گئی. کیا ملنا کیا ہے اس دنیا میں؟ یہ ختم تو ہو جانی ہے ایک دن. لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کی ٹینشنز ہیں، لوگوں کے دکھ ہیں، لوگوں کے غم ہیں. یہ سارا غم، یہ سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے قلب میں اللہ اور آخرت کو جگہ دے دیں تھوڑی سی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، غنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان غنی ہو جائے، مطلب محتاج نہ ہو کسی چیز کا. غنی ہو جائے انسان اس دنیا میں. میں بھی ایک کتاب ہی پڑھ رہا تھا اس لمحے توحید کے اوپر. اللہ کی شان پڑھ رہا تھا، دنیا کے اندر مسلمانوں کا مقصد سمجھ رہا تھا. میں تو لائیو آ ہی نہیں رہا آج کل. میں نے کہا یار میں جا کے نا حق ادا کر دوں لا الہ الا اللہ کا. میں اپنے 10-12 صفحے پڑھے ابھی. ایسا میرا دل اداس ہوا اندر سے. میں کہا یار میں اپنے آپ سے میں نے کہا کہ یار میں پوری قوم کو اتنا حوصلہ دلاتا ہوں، میری تقریروں سے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے. میں ان کو یہ تو بتاؤں کہ ان کا مشن کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے دنیا کے اندر. یہ ترقی اور کامیابی اور طاقت بھی تمہیں آ گئی تو تم نے کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ہے مقصد ہمارا. خود کی بڑائی نہیں، خود کی عظمت نہیں، خود کا نام نہیں، خود کی شہرت نہیں. میں ابھی یہی شرک اور ریاکاری پہ کچھ حدیثیں پڑھ رہا تھا. میں تو اپنے آپ کا محاسبہ کر رہا تھا یار. ہر جگہ سیلفیاں، لوگ ایسے ہجوم ارد گرد آ گئے ہیں. ہر جگہ اتنی تصویریں، اتنی جو ہے وہ شہرت جو ہے وہ آگے پیچھے. مجھے تو ایمان دکھتا ہی نہیں ہے اپنے اندر. مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ وقت کتنے اچھے تھے جب میں گمنام تھا.
آئی واز سو ہیپی ان دوز ٹائمس. کاسمیٹک نہیں تھا, اللہ اللہ کرتا تھا, سکون سے بیٹھتا تھا, مسجد جاتا تھا. کیا زندگی تھی وہ. یہ دنیا داری نہیں تھی, یہ معاملات نہیں تھے. میں خلاف نہیں ہوں اس کے, مگر اصل تو یہ نا کہ اللہ کے لیے ہو سب کچھ. یہ کام بھی جو میں نے شروع کیا یہ اللہ کے لیے ہونا. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو میں تو گیا جہنم میں. اللہ میری العیاذ باللہ, اللہم اجرنی من النار. تو میں تمہیں آج لوگوں کو بتاؤں گا, اگر تم لوگ چاہتے ہو نا, جب یہ شروعات کی تھی نا میں نے اس سفر کی بھی, لوگ نا اکیلے نہیں رہ سکتے. لوگوں کو ڈر رکھتا ہے اکیلے رہنے میں. لوگ چاہیے ہمیں ارد گرد. جب میں اللہ مجھے نیا نیا ہدایت دی تھی نا, اللہ نے مجھے, پوری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا. پوری دنیا نے ترک کر دیا. ایک کمرے میں بیٹھ کے نا میں فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف صاحب حافظ رحمہ اللہ, ان کی ایک احسن البیان ایک تفسیر کی کتاب تھی, میں وہ پڑھتا تھا. اور کچھ 2 کتابیں لا کے گھنٹوں گھنٹوں وہ پڑھتا تھا. وہ شخص جس کے ارد گرد دوست ہی دوست, سیٹرڈے نائٹس کو پارٹیاں ہو رہی ہیں, لڑکے ہی ہر جگہ, گھومنا پھرنا, ٹورز لگ رہے ہیں, عیاشیاں چل رہی ہیں. بندے ہر وقت چاہیے, ہر وقت لوگ ہونے چاہیے ارد گرد, ہر وقت دوست ہونے چاہیے ارد گرد, ہنگامے ہونے چاہیے زندگی میں. ان وقتوں کے اندر جو نا ویسے ایک کمرے کے اندر مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کیسے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے نام پر جیلیں کاٹ لی. مجھے وہ وقت یاد ہے, میں آئی یوز ٹو بی الون, بس وہ کتاب کھولتا تھا, اللہ کی کوئی بات آ جاتی تھی, ایسا مجھے حوصلہ مل جاتا تھا 2 دن گزارنے کا. پھر ایک آیت پڑھتا تھا, پھر ایک ہمت آ جاتی تھی. اس اللہ کے قرآن نے, اس اللہ کی یاد نے, اس اللہ سے تعلق نے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا آپ کیسے لڑے اتنی دنیا سے, کیسے آپ کو اتنا درد آپ کی تقریروں میں. تقریروں میں تو درد اس لیے ہے کیونکہ جنگیں لیں, سامنا کیا, معاشرے کی غلط روایتوں کے خلاف قدم اٹھائے, گھروں سے نکلے, گھروں سے دربدر ہوئے, شہروں سے نکل کر امریکہ جیسی ریاستوں سے نکل کے گاؤں دیہاتوں میں گئے, علم پڑھا, اپنے آپ کو علیحدہ کیا اپنے آپ سے. لیکن وہ جو ڈرائیو تھی نا اس میں اللہ تھا. اللہ تھا میرے پاس جو مجھے ہمت دلاتا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے یار, میں اپنے رب کے لیے کٹمر بھی. اب تو وہ والا ایمان بھی نہیں ہے. اب تو یہ سارا مصنوعی ڈھونگ لگتا ہے. بس جاؤ تقریریں کرو, آیتیں پڑھ دو, لوگ آ رہے ہیں, سیلفیاں, تصویریں, اور بس وہی شیخ عاطف. نہیں کہاں چلا گیا ہوں میں بھی. لٹرلی اسپیکنگ مجھے وہ وقت اتنا یاد آتا ہے. میں مدرسے میں تھا, میں مسجد میں تھا, کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں میرے ساتھ, سب نے مجھے چھوڑ دیا. لیکن وہ تنہائیوں میں بھی اللہ کے ساتھ اتنی زیادہ ایک خوشی تھی, سکون تھا, ایک راحت تھی مجھے. یہ دنیا میرے پہ چھرے مارتی تھی اور میں جو ہوں وہ اللہ کے ساتھ خوش تھا اپنی زندگی میں. قرآن پڑھتا تھا میں, آیتیں ملتی تھی نئے نئی, مجھے ایسا دل میرا خوش ہوتا تھا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. سورہ زمر کی آخری رکوع اتنا زبردست ہے. سورہ مومنون کی حتی اذا جاء احدکم الموت قالوا رب ارجعون, ایسی زبردست باتیں تھیں اس کے اندر. ہم لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں, میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, مطلب ہم لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں. ہم ہنگامہ چاہتے ہیں, ہم روشنیاں چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 36 سال کی عمر میں دنیا سے ہٹ گئے بالکل. ہی واز ڈن ود دس ورلڈ. اگر ہم اس میں کھوج رہے ہیں, بلکہ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ موٹیویشن بھی ایک ٹیگ ہی لگ گیا میرے اوپر. اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ میں بڑے بڑے ماڈرن ایوانوں میں جا کے قرآن کی آیتیں سناتا لوگوں کو. یہ تھا میرا اصل موٹیو کہ بھائی جہاں دیندار طبقہ نہیں جا سکا, میں وہاں جا کے قرآن کی ایک آیت سنا کے قرآن کا رعب بٹھاؤں لوگوں میں.
چاہے وہ کارپوریٹ سرکل کے ہوں، چاہے فوج ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ادارے ہوں. ہم قرآن کی بات سنائیں، لیکن واللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس بھی کیا کہ جو اصل بات ہے وہ کبھی کبھی میں نہیں بیان کر پایا سوشل میڈیا پہ. وہ ہے توحید. کرتا ہوں میں جتنی کر سکتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ شرک سے بچ. شرک کی نفی کروائی اللہ نے انسان سے. اپنے آپ کو سپرد کرنے کا شرک، دوسرے انسانوں کے قدموں میں سپرد کرنے کا شرک، اپنے سے اور اپنی اولاد کے سپرد کرنے کا شرک، عورتوں کو سپرد کرنے کا شرک، مردوں کو سپرد کرنے کا شرک. انسان نے دنیا میں ہر کسی کو سپرد کیا ہوا، ایسی عاجزی اور تذلل اپنایا ہوا اس کے آگے. متاثر ہوں میں لوگوں سے اتنا. اور جس کو اصل سپردگی اور بندگی اور سبمیشن دینا تھا اس کا تو ہے ہی کچھ نہیں. دنیا جہاں کے گن گا رہا ہے انسان آج، مگر اللہ کا نہیں. اللہ کی بات ہی نہیں ہے، وہ توحید ہی نہیں ہے انسان کے اندر. کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ پہ پتھر رکھتے تھے اور وہ عہد کرتا تھا، وہ عہد کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خباب بن ارت کو انہوں نے کوئلوں پہ، جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا انہوں نے، اور ان کے گوشت کی چربی سے جو پانی نکلتا تھا اس سے جو ہے نا ان کو کوئلے بجھے. اتنا وہ پھر بھی توحید سے نہیں ہٹے ہوئے. آج انسان ہر جگہ سجدے دے رہا ہے، ہر کسی کو پکار رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے. مختلف قسم کے وسیلے بنائے ہوئے ہیں اس دنیا میں، مختلف قسم کے اسباب پر متمکن ہوا ہوا ہے اس ٹائم پر کہ شاید یہاں سے میرا کام ہو جائے گا، شاید وہاں سے میرا کام ہو جائے گا، شاید اس کے تلوے چاٹنے سے میرا کام ہو جائے گا، یا اس کے در پہ جا کے میرا کام ہو جائے گا. کام تو اللہ کے پاس جا کے ہوتا ہے. اللہ ہے جو انسان کا کام کرتا ہے. اللہ ہے جو انسان کی ان سینے میں دھڑکتے ہوئے ان الفاظوں کو جو وہ جانتا بھی نہیں ہے، ابھی خود نہیں جانتا، اللہ ان دھڑکنوں کے اندر بھی ان الفاظوں کو جانتا ہے. مگر بندہ اللہ کی طرف نہیں جاتا. اتنا مشکل بنا دیا ہمیں اللہ کے پاس جانا اس دنیا میں. ان دیندار لوگوں نے بھی کتنا مشکل بنا دیا اللہ کے پاس جانا. ایک عام انسان کو اللہ کے اور اس کے بیچ میں اتنے مسائل کھڑے کر دیے انہوں نے اللہ کے پاس جانے سے. اتنے سلسلے ہیں، اتنے مسئلے ہیں، اتنے فرقے، اتنے مسلک بنا دیے انہوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے. کتنا اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آدمی سوال کرتا ہے کسی سے کسی بھی چیز میں قریب ہوں اس کے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو منہ سے نکالے گا نہیں میں تیری سن رہا ہوتا ہوں. اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے اس دنیا کے اندر. تو رب جو ہے نا اس سے بڑا دوست نہیں ہے کوئی. میں نے دیکھا ہے اللہ کی یاری میں بہت بہت دم ہے. اللہ کی یاری میں ایسا دوست ہے وہ، ایسا رہبر ہے وہ، ایسا لیڈر ہے اللہ. مطلب ایک باپ کیا انسان سے پیار کرے گا جو اللہ پیار کرتا ہے بندے سے. اتنا اللہ تعالیٰ کی بات ہے، مطلب کیا دوستی ہے اللہ کی. ایسا دوست ہے اللہ انسان کا. ایک دفعہ کسی کے ساتھ اللہ کرتا ہے نا تو پھر ایسی نبھاتا ہے اس کے ساتھ. میں تو شاید اپنے پہ اس آیت کو فٹ کرتا ہوں کہ وما قدر اللہ حق کا قدری. میں نے قدر نہیں کی اللہ کی. میں نے نہیں کی. کیا کچھ نہیں دیا اس نے ہمیں، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ہمیں. مطلب صحابہ کے پاس جب دنیا کھل کے آتی تھی نا تو انہیں لگتا تھا کہ یار اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. واقعی وہ وقت اچھے تھے. اللہ سے سختی نہیں مانگنی چاہیے، صلی اللہ علیہ، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. مگر سختیوں کے وقتوں میں رب یاد بہت آتا تھا انسان کو. اللہ ہی تھا جو یہاں تک لایا. دنیا جہاں نے تو دھتکار کے پھینک دیا. تھوڑی سے داڑھی کے بال کے آئے اٹھا کے پھینک دیا لوگوں نے. تھوڑے سے یہ حلیے
شلوار قمیضوں والے کیا ہو گئے، اٹھا کے پھینک دیا دنیا نے، لوگوں نے بھیک مانگی ہم نے لوگوں سے، ان کی محبتوں کی، اٹھا کے پھینک دیا۔ اللہ تھوڑی اٹھا کے پھینکتا ہے، اللہ تو ایسی ٹھنڈ ہے انسان کی زندگی میں، لوگ ملے مگر وہ بات نہیں ملی، وہ ہمت اور حوصلے نہیں ملے۔ پھنسے میں آج بھی انسان عجیب چیزوں میں خود پھنسا ہوا لگتا ہوں کبھی کبھی، لیکن جو اپنے لیے اپنے آپ کو سبق دیتا ہوں، میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی کہوں کہ جنت کی کنڈی ہے لا الہ الا اللہ۔ شرک نہیں کرے انسان اللہ کے ساتھ، شرک نہیں کرے اللہ کے ساتھ اللہ بندہ، جو اللہ کا حق ہے وہ مخلوق کو نہ دے۔ جتنے لوگ بھی مختلف مسلک فرقے کے بھی یہ سن رہے ہیں مجھے، جو جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور جنہیں پتہ ہے کہ شیخ عاطف کس جگہ سے بلونگ کرتا ہے، واللہ میں آج آپ لوگوں کو کسی مسلک فرقے کی دعوت نہیں دے رہا۔ اپنے آپ سے آپ خود پوچھیں، سچائی سے خود پوچھیں اپنے آپ کو، دلائل بہت ہوں گے آپ کے پاس، اور سب لوگوں کے مختلف جگہوں سے کام بھی نکل جاتے ہوں گے۔ آپ خود پوچھیں اپنے آپ کو، کیا جب ہم انسانوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بندگی ان کو دے رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کا دل ملامت نہیں کرتا کہ یار یہ اللہ کا حق ہے؟ آپ کو باپ کا حق کسی اور باپ کو دیتے ہوئے پتہ نہیں چل رہا ہوتا؟ ایک باپ کا حق اگر کسی دوسرے آدمی کو باپ والا حق دے دیا جائے تو وہاں تو ہمارے سینسرز ویسے ہی آن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا حق جب ہم کسی غیر کو دے رہے ہوتے ہیں تب ہمارا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا؟ کہ آپ کو من سے احساس نہیں ہو رہا ہوتا یار یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ میں اللہ کا حق اپنے آپ کو دے رہا ہوں، یہ اللہ کا حق میں فلاں ہستی کو دے رہا ہوں، یہ اللہ کا حق میں فلاں زندہ کو دے رہا ہوں اور مردہ کو دے رہا ہوں۔ کیسی عجیب ہماری سوچیں ہیں، یہ تو رب کا حق ہے۔ تو اس رمضان میں آپ لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا، توحید وہ بارود ہے، توحید وہ اسلحہ ہے، توحید وہ انرجی ہے، توحید وہ آگ ہے، توحید وہ کمال ہے، اور توحید رگوں میں گرم کرنے والا وہ خون ہے جس نے انسانوں کو توپوں کے آگے کھڑا کر دیا۔ توحید وہ سبق ہے جس نے مسلمانوں کو پوری دنیا کو پیروں کے نیچے لے کے آگے اللہ اس توحید کے ذریعے۔ تلواریں نہیں تھی ان کے پاس، آرسنلز نہیں تھے ان کے پاس، فلسفی نہیں تھی اس وقت اتنی بڑی ان کے پاس جیسے یونان اور گریک فلاسفرز تھے، بڑی بڑی کشتیاں نہیں تھیں مسلمانوں کے پاس جس طرح یہ پورچوگیز اور یہ پورچوگل امپائرز کے پاس تھی، زریں نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، آرمرز نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، توحید تھی مسلمانوں کے پاس، توکل تھا اللہ کے اوپر، ان کا اعتماد تھا انہیں یار میں زہر بھی پیوں گا نا تو یہ شربت بن جائے گا، اور وہ زہر پی گئے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے۔ اتنا یقین تھا انہیں اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہواؤں کے رخ موڑتا تھا ان کی توحید کے اوپر۔ پتہ نہیں آج ہمیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح کیا اللہ ایمان ہے ہمارا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، لوگوں کو کیا کہنا، یہ معجزے ہی نہیں ہو رہے، پھنسے میں ہم لوگ اتنا زیادہ۔ توحید انسان کو آزاد کراتی ہے میرے دوستوں، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے آگے سپرد خاک کرنا اپنے آپ کو، وہ انسانوں سے اور دوسرے مخلوقوں سے آزاد کرتا ہے انسان کو۔ تمہارے غموں کا، تمہارے دکھوں کا اور تمہارے خوفوں کا علاج ہی توحید ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ شرک ختم کر دو اپنے اندر سے، یہ مخلوق کا شرک، یہ اللہ کے غیر کے آگے جھکنے کا شرک، یہ اللہ کے مخلوق، اللہ کی غیر کے آگے کوئی بھی ہے، خواہ نبی ہے، خواہ کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہے، اس کی تکریم تحریم عزت اپنی سروں پر، لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں لگائی جا سکتی امید۔ اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے، آدمی آسرا نہیں کر سکتا اس کا۔
اور دیکھیں آپ کس طرح آزاد ہوں گے. ورنہ بیٹھے ہوں گے ہمارے اوپر، ہر بندے کے اوپر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہوگا، یا وہ خود فرعون ہوگا انا ربکم الاعلی، یا اور فرعونوں کو سجدے دے رہا ہوگا بیٹھ کے. So today's message to all of you is that اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے ہمیں، اللہ سے لو لگانی چاہیے. یہ ایک آنکھ سے آنسو جو اس رخسار تک اس کی یاد میں نکل جائے نا، جہنم معاف ہے اس کو بھائی، اللہ نہیں جلائے گا اس کو کبھی، اللہ اس کو کبھی بھی نہیں جلائے گا. باقی دنیا تو ہے، جنگیں تو چلتی رہیں گی، اور ملک کے حالات کافی عجیب و غریب ہیں. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست پر بات کریں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں میسیجز میں کہ آپ خان صاحب کے بارے میں بات کریں، پارلیمنٹ پہ بات کریں، اس سسٹم پر بات کریں. میں آج اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہیں کہ میں قائر ہوں، یا اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں کسی چیز سے، بٹ آئی تھنک کہ ہمیں اپنی قوم کو بہت سی چیزوں سے بچانا ہے. میرے خیال سے اس سیاست سے زیادہ اگر ہم اللہ کے دین میں، اللہ سے تعلق میں اور خدمت خلق میں اپنی توجہ دینا، ہمیں جنت مل جائے گی. انہیں کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ ٹاپ نوچ لیول کی باتیں ہیں، یہ گیمیں ہیں بڑی بڑی، اس میں بڑے بڑے مسائل انوالوڈ ہیں. کون بلی کا بکرا بن رہا ہے، کون خریدا جا رہا ہے، کس کا حکم چل رہا ہے، کس کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، کون بہانے بنا رہا ہے، کون تمسخر کر رہا ہے، کون تجسس کر رہا ہے. میرے بھائی ہمارے ایک استاد کہتے تھے، بھائی تو دور ہی اچھا ہے ان چیزوں سے. آئی تھنک میں ان کے حق میں دعائی کر سکتا ہوں، وہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی بقا، اس کی حفاظت کرے. جو لوگ بھی اندر کی باتیں جانتے ہیں، اللہ ہم ٹھیک ہوں گے تو اللہ ان کو بھی ٹھیک کرے گا. باقی نو کامنٹس آن واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر صحابہ اس دور میں ہوتے اور وہ لوگ یہ سب کو اس طرح کے، انہوں نے تو بہت کچھ اللہ کے نام پر بہت کچھ قربان کر دیا. انہوں نے آئی تھنک ویری ڈس اپوائنٹیڈ ٹو سی واٹس ہیپننگ. اور ہمارے دین میں تو حکم ہے کہ جو شخص نامنیٹ کرے اپنے آپ کو کہ مجھے اقتدار دے دو، مجھے پاور دے دو، مجھے پولیٹیکل سسٹم دے دو، اس کو مت دینا. یہ دین کی ہدایت تھی. تو یہ الیکشنز اور سلیکشنز کے سلسلے جو ہیں بھائی، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں. لوگوں نے بیچ میں کہا تھا آپ کبھی سیاست میں آئیں گے، تو شاید کبھی زندگی میں عوام کی خدمت کے لیے اگر سوچا بھی ہوگا نا، ہم دور ہی اچھے ہیں بھائی. ہم اللہ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اسی میں انشاءاللہ لوگ جنت دے دیں گے، اللہ میں جنت دے دے گا. کسی ایک کی بھی دعا لگ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے. اس عجیب و غریب اور عجیب پیچیدگیوں سے ہم دور ہی اچھے ہیں بھائی، کہ جس میں ایمان بھی ضائع ہو، جس میں غیبتیں کرنی پڑیں، پنڈالوں میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جائیں، مسلمان کی ٹانگیں کاٹے، کافروں کے ساتھ ہاتھ ملائے ایک دوسرے مسلمان کے خلاف، حاکم کی بدخوئی کی جائے، اس کے بارے میں بری باتیں کی جائیں، اس پر عجیب عجیب فتوے لگائے جائیں، دین کے نام پر سیاست کی جائے، سیاست کے نام پر دین بگاڑا جائے. ہم دور ہی اچھے ہیں اس سے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے نظام کی حفاظت کرے اور امت مسلمہ کی حفاظت کرے. میں آپ لوگوں کو نصیحت یہی کروں گا، دور رہیں ان سب چیزوں سے، دور رہیں. ہمارے ایک استاد کہتے تھے دور رہیں ان چیزوں سے. پاکستان میں جہاں جہاں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی قوم کی خدمت میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں کریں. اور ایک بڑے علماء
صحابہ تابعین کے بعد فرماتے تھے کہ اگر تم کسی عالم دین کو کسی حاکم کے دروازے پہ دیکھو نا، حکومت کے دروازے پہ دیکھو، مجھے بھی بلا لیتے ہیں لوگ، تو سمجھ لینا ہے کہ وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ اب یہ مطلق حکم نہیں ہے، آئی ایم ناٹ سینگ اٹس اے جنرل حکم، بھائی ہم دور ہی اچھے ہیں، ہم اپنی مسندوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے۔ ہم یہ ساری پیچیدگیوں سے دور ہی اچھے ہیں، اور میں قوم کو بھی دور ہی رکھوں گا اس سے۔ مزید اپنے آپ کو ان پیچیدگیوں میں ڈالنے سے اچھا ہے کام کرو، خدمت کرو لوگوں کی، لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو، انہیں اللہ سے جوڑو۔ لوگ غریب ہیں، روزے رکھنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں افطاری کرنے کے، میں تو بھائی قوم کو کھانا کھلاؤں گا اور دین پڑھاؤں گا اور ٹوٹے ہوئوں کو حوصلہ دوں گا، وہ تھر کے غریبوں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ولی بوانی لگا ہوا ہے میرپور خاص کے اندر، راشن ہاؤس بنا کے راشن بھجواؤں گا، لوگوں کو فون کر رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں لوگوں سے کہ بھائی کچھ دے دو، میرے پاس جتنا تھا ہم نے لگایا ہوا ہے، تم بھی کچھ دو، ہمارے پلیٹ فارم کو دے دو، کسی اور کو دو، ہم تو لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، تراویحاں پڑھائیں گے، اللہ کی بات کریں گے، لوگوں کو حوصلے دلائیں گے، اور ان کی زندگیوں میں جہاں وہ پھنسے میں ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہی بہت ہے، اسی میں ہم خوش ہیں۔ قوم کے بچوں کو اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، انہیں قوم کے لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ جھمیلوں میں پڑھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ کسی بھی ہستی کے ساتھ ایسی دل لگی، اتنی اندھی تقلید، اتنی اندھی بندگی کہ آدمی کسی کے پیچھے چلے، آگے کچھ اینڈ میں نکلے۔ اور میں آج اپنے آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، میرا لاہور میں ایک جلسہ تھا، لاہور میں ایک بڑا پروگرام تھا، سارے جوان مجھے کہہ رہے ہیں آپ قدم بڑھائیں، آپ قدم بڑھائیں شیخ صاحب، آپ امید ہے ہماری، آپ قدم بڑھائیں۔ کہاں قدم بڑھاؤں؟ دیکھ لیے آج کیا ہو رہا ہے، نہیں کیا قدم بڑھائیں ہم آگے؟ ہم جوانوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں نعروں کے پیچھے۔ میں جوانوں کی زندگیاں خراب کر دوں ان کو جھوٹے خواب دکھا کے؟ میں جوانوں کی زندگیاں خراب دکھا دوں جب آگے جا کے جب سرنڈر ہی کرنا ہے، آگے جا کے جب اپنے موقف سے پھرنا ہی ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ایسی قیادتوں کا؟ میں ڈپریس نہیں ہوں، ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سچائی کی جیت کرے، اللہ تعالیٰ سچے انسان کی جیت کرے۔ اگر خان صاحب حق پر ہیں، اللہ خان صاحب کی مدد کرے، اگر ان کے مخالف حق پر ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے، اگر ہماری ریاست حق پر ہے تو اللہ ہمارے چیف کی مدد کرے، اللہ ان سب کی مدد کرے بھائی۔ لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس پہ کیا بات کریں۔ بہت دکھ ہوا ملک ان حالاتوں کو دیکھ کے، پسے گی اینڈ میں عوام ہی، میں بتا دوں آپ کو، تم لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں ہونا، کچھ فائدہ نہیں ہونا تم لوگوں کا۔ یہ مسئلے چلتے رہیں گے، ترکیبوں اور اسٹریٹجیز کے باب میں ایک نیا کچھ لکھ دیا جائے گا، پولیٹیکل اسٹریٹجیز پہ ایک نئی کتاب آ جائے گی، کس نے کس کو کیسے اکھاڑ کے پھینکا، کس نے کس کا کیسے پتا کاٹا، کس نے کیسے اس کے خلاف سیاست کی، ایک نئی کتاب آ جائے گی، کس نے گھٹنے ٹیکے، کس نے کس کو کیسے زیر کیا۔ اگر یہی مسلمانیت ہے تو بھائی ہم نہیں آتے، ہم ایسی سیاست سے دور ہی اچھے ہیں۔ ہم ویسے ہی لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے ہمارا راج رکھا ہے، اور ہم انہیں اچھی باتوں کی تلقین کر کے ان کی زندگیوں میں جو 400 کھا جاتے ہیں نا ہماری تقریروں سے، ہم اسی میں اچھے ہیں۔ مسندوں پہ بیٹھے ہوئے استاد مسندوں پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہوئے ہی اچھے ہیں، کل کو ان آوازوں کا اگر گلا ہی گھونٹنا ہے تو بھائی دور ہی اچھے ہیں ہم ان سے۔ اور میں آپ لوگوں کو بھی ایڈوائز کروں گا، اسٹے اوے فرام آل دس، اپنا اللہ بھی کرو، اپنی نیکیاں بناؤ، رمضان میں اپنے آپ کو پاک صاف کرو، میں بھی پاک صاف کروں، اور قرآن ختم کرو، اور دور رہو ان سب چیزوں سے، یہ لغو، یہ لہو، یہ فضول چیزیں ہیں۔
باقی کون گریٹ لیڈر ہے کون گریٹ لیڈر نہیں ہے، لوگ یہاں پہ میسج کر رہے ہیں. آئی ووڈ اونلی ایڈوائز یو اسٹے اوے فرام آل دس فتنہ. الحلال بین و حرام بین و بینہما متشابہات، و کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب چیزوں کے بیچ میں جو ڈاؤٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بیچ میں کنفیوزنگ چیزیں ہوتی ہیں. اسٹے اوے فرام دیٹ. علم پڑھو، علماء سے جڑو، مدرسے مسجدوں سے جڑو، عربی سیکھو، قرآن سیکھو، تفسیر سیکھو، ڈیپتھ کو سمجھو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے بھی اپلائی کر دے آدمی، اللہ سے تعلق جوڑے، اپنے بھی اپلائی کرے. ایک ایسی مٹھاس، ایک ایسی ٹھنڈ انسان کو ملے گی جو اسے آزاد کر دے گی دنیا سے. یہ جھمیلے ہیں، یہ سیاستیں، یہ پیچیدگیاں. وہ مسلمان ہوتا ہے اسمارٹ، گہرا ہوتا ہے، لیکن ایک سراغ سے لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا مسلمان. ہم تو کتنے سالوں سے ڈسے جا رہے ہیں. فوکس آن یور ڈیسٹنی، فوکس آن یور آخرہ، فوکس آن یور گولز. اور اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی قیادت اور لیڈرشپس کے تھرو اللہ تمہیں طاقت اور پاور دے تو حق کے پیغام کو عام کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی خدمت کرو، اور توحید بیان کرو. بتوں کو اور شرک کے ان فیکٹریوں کو اپنے من میں اور اپنے من سے باہر ختم کرو. اور تم دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی برکتیں ہوں گی، کیا کیا تمہیں اس کے ثمرات ملیں گے دنیا کے اندر. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری ہی ہوں گی بھائی. کلو بنی آدم خطا. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. ویری ہیپی رمضان ٹو آل مائی پیپل ان دا کنٹری اینڈ مے اللہ بلیس آل آف یو. تو میرے خیال سے اب سوال جواب کا سیشن تو زیادہ ہو جائے گا، 1 بج گیا. صبح سحری بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے. اینڈ جزاک اللہ تعالیٰ. وقار خان، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھے دعائیں بھی دے رہے ہیں بھائی. اللہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. بارک اللہ فیکم. آئی لو یو آل ایز ویل. ملتان سے جو بھائی مجھے سلام بھیج رہے ہیں. سر لیکن اگر کوئی آئے گا نہیں تو ملک کی گورنمنٹ کون لے گا؟ ریاست کو بھی سنبھلنا چاہیے. سمید نواز، اپنے کام اپنی زندگی کے اندر توجہ دو، اپنے آپ کو بلڈ کرو، چھوڑ دو ان چیزوں کو. ہم نے بڑے بڑے کارکن دیکھے ہیں مختلف جماعتوں کے صدیوں سے، وہ رولتے پڑتے رہ گئے ہیں، کون کہاں سے کہیں چلا گیا. اپنی زندگی بناؤ. محمد زبیر ڈوگر، وعلیکم السلام. حیدرآباد آئیں گے انشاءاللہ، پچھلے دنوں ہم آئے ہوئے تھے. بہت شکریہ سہیل خان راول کوٹ والے بھائی. چلیں یہ بتائیں ہماری افطاری کون کون کرنا چاہتا ہے؟ کس کی افطاری کھانے آئے ہم؟ رانا روہیل اصغر، جزاک اللہ خیر. ویری ہیپی رمضان ٹو یو ان لنڈن. زین خلیل، میں کس بات کا رپلائی کروں بھائی؟ جزاک اللہ پیر زادہ بھائی آپ کا. حمزہ وقار خان، کیا حال ہے میرے شہزادے، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سمیر عالم، آئی لو یو ٹو.
from India. جزاک اللہ خیر احسن الیاس بھائی، بہت شکریہ آپ کا. عدیل ڈھول انشاءاللہ جب پنجاب آنا ہوگا، ابھی تو ہم کراچی میں ہیں، جب آنا ہوگا انشاءاللہ ضرور آپ کے پاس افطاری کریں گے، کھانا کھائیں گے آپ کے پاس آ کے. سہیل خان راول کوٹ واچنگ فرام UAE. جزاک اللہ خیر بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ محمد سلیم بھائی، آپ بھی ہمارے بہت محسن ہی ہوں گے، اچھا گمان رکھنے والے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ میری بہنیں جو مجھے کامنٹس کر رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. افطار اکٹھے ہونا چاہیے شیخ صاحب. طلع وقار خان. زین خلیل میرا کامنٹس پڑھیں اور مجھے کچھ سجیسٹ کریں. بگ لو اینڈ رسپیکٹ اسٹیبل ایس محمد نبیل. السلام علیکم سر، راول پنڈی کب آئیں گے؟ السلام علیکم عاطف بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ترندیپ سنگھ کی حال نے میرے پراوا، رب تینوں خوش رکھے. ہم آپ کے پاس آئیں گے افطار کرنے. مرشد اللہ آپ کو صحت لمبی عمر دے. فیصل آباد میں پہلی افطاری. چلے میری کوشش ہوگی کہ میں انہی 30 دنوں میں اگر کوئی اور خدمت نہیں کر سکا تو لائیو آتا رہوں گا. آج بھی آیا ہوں، کل بھی کوشش کروں گا 11 بجے تک ہر روز آؤں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، جزاک اللہ خیر واسن الجزا. پرنس ظفر پندرانی، آپ کا نام لے لیا بھائی، سوال آپ کا آ گیا ہے، نہیں تو جواب سمجھ نہیں کیا کریں آپ. آپ سب ہماری دعاؤں کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. اللہ حمزہ وقار تجھے دنیا آخرت میں ترقیاں دے، صبر دے، سکون دے، حوصلہ دے، ہمت دے. کشمیر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور آئیں گے. عبد الوہاب کا میسیج ہے، ٹینشن کیسے ختم کی جائے. اسی لیکچر کو سن لینا شروع سے، کافی جواب مل جائے گا اس میں. علی حمزہ، اللہ تمہیں تمہارے کاروبار میں کامیابی عطا فرمائے. چلیں جی، میرے خیال سے لوگوں کے سونے کا وقت ہو چکا ہے. اینڈ جزاک اللہ خیر. عمران خان از واچنگ فرام مینچسٹر UK. جزاک اللہ خیر brother for listening to me. May Allah preserve all of you. May Allah bless all of you. And may Allah bless you with a happy Ramadan and a very pious Ramadan for all of you and for us as well. لگتا ہے تسی نہیں چاہتے کہ میں جاواں پھر. میسج تے میسج آندے پے نے. جزاک اللہ خیر. I love all of you. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.